جی اسٹوڈنٹس، پیوستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ کا چوتھا شعر ہے۔ جو نغمہ زن تھے خلوتِ اوراق میں طیور، رخصت ہوئے تیرے شجرۂ سایہ دار سے۔ نغمہ زن گیت گانا، نغمے گانا، خلوتِ اوراق پتوں میں چھپ کر یعنی تنہائی۔ طیور پرندوں کو کہتے ہیں بچے، طائر اس کی جمع ہوتی ہے پرندہ، اور طیور پرندے۔ رخصت ہوئے یعنی اڑ گئے، چھوڑ کے چلے گئے۔ شجرِ سایہ دار درخت، شجر درخت کو کہتے ہیں۔ مفہوم کچھ اس طرح سے ہے اس کا کہ مسلمان جو پرندے پتوں کی تنہائی میں بیٹھ کر گیت گاتے تھے وہ بھی تیرے سایہ دار درخت سے رخصت ہو چکے ہیں۔ تشریح اس طرح ہے اس کی بچے، شاعر مشرق تشریح طلب شعر میں یہ کہتے ہیں کہ جب باغ میں موسم بہار ہوتا ہے تو بہت سی شاخیں اور پھل پھول درخت جو ہیں اور شاخیں جو ہیں وہ پھلوں سے لدی ہوئی ہوتی ہیں، پھر پرندے بھی خوب آتے ہیں، چہچہاتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، مختلف نغمے گاتے ہیں اور درختوں کے گھنے پتوں کے اوپر منڈلاتے رہتے ہیں اور شور مچا مچا کر دوسری مخلوقات کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے دنیا کتنی خوبصورت بنائی ہے۔ اور علامہ اقبال مزید فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ وہ بھی تھا جب مسلمان علم کی دنیا کا مرکز قرار پاتے تھے اور علم کے ساتھ بڑا منسوب تھے، اور مسلمان جو ہیں وہ تعلیمی اداروں کا رخ کرتے تھے اور ان اداروں میں وہ علم حاصل کرتے تھے اور دوسرے مسلمانوں کو بھی علم سکھاتے تھے، اور ان کا کیا ہوا، ان کا چمن ویران ہو گیا، ان کا لہلہاتا ہوا باغ اجڑ گیا جیسے ہی مسلمان علم سے دور ہوئے اور علم سے انہوں نے دوری اختیار کی اور علم کو جو ہے وہ حقیر سمجھا، اور مسلمان جو ہیں وہ بالکل ایسا لگتا ہے کہ جیسے اب لوگ علم کے حصول کے لیے نہ ہی نغمہ خوانی کرتے ہیں، نہ ہی پرندے اڑ کر آتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ باغ میں بہار کی جگہ خزاں نے لے لی ہے۔ علامہ اقبال یہ بھی ہمیں فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنی وہی پرانی قدریں واپس لانا چاہتے ہو اور اپنے آپ کو شجر علم سے پیوستہ کر لیتے ہو تو پھر تمہاری جو پرانی یادیں ہیں وہ تازہ ہو سکتی ہیں، تمہاری گمشدہ میراث تمہیں مل سکتی ہے، تمہاری دانائی، تمہاری حکمت جو کچھ عرصے کے لیے بالکل ختم ہو چکی تھی اور تم نے اس کو بھلا دیا تھا، وہ سب کچھ واپس آ سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ تم اپنے دین اسلام کو تمام مذاہب پر فوقیت دو، تم اپنے دین اسلام کو مضبوطی سے پکڑ کر رکھو، اور اپنا یہ ہمارا دینی اور اخلاقی فرض بھی ہے۔ اور علامہ اقبال یہ بھی فرماتے ہیں کہ بار بار وہ اپنی شاعری میں کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی جو ذبح حالی ہے، مسلمانوں کی جو پستی ہے، مسلمانوں کا جو زوال ہے، وہ اسی وجہ سے ہے کہ مسلمانوں نے اپنے اسلام سے دوری اختیار کر لی ہے، اور علامہ اقبال جو ہیں وہ اپنے انہی اشعار میں مسلمانوں کو یہ پیغام دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔